السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بائیڈن نے آج اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیٹو بھی اپنی فوجیں یوکرین میں لڑنے کے لیے نہ بھیجے ورنہ تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کچھ عرصے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ وہ یورپ مل کر یوکرین کا دفاع کریں گے۔ یوکرین کی مدد کے لیے انہوں نے 8,000 فوجی پولینڈ میں تعینات کر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یوکرین کی مدد کے لیے نیٹو کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی اپنے فوجی بھیجے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے نیٹو کی مدد کے لیے نہ تو اپنے فوجی بھیجے اور نہ ہی نیٹو کو کہا۔ اس دوران امریکی صدر اور نیٹو کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ بائیڈن نے پولینڈ کو کہا ہے کہ وہ اپنے پرانے MiG-29 طیارے یوکرین کو دے دے، لیکن پولینڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ طیارے جرمنی میں واقع امریکی بیس پر بھیجیں گے اور وہاں سے یہ طیارے یوکرین کے حوالے کیے جائیں۔ جرمنی نے منع کر دیا ہے کہ ان طیاروں کو جرمنی نہ بھیجے، کیونکہ رشیا نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر کسی ملک نے اس کے خلاف امریکہ کی مدد کی تو وہ اس ملک پر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ اس بیان کے بعد امریکہ نے پولینڈ میں اپنی میزائل بیٹریاں پیٹریوٹ انسٹال کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر نے جو کہا ہے کہ کوئی بھی امریکی فوجی یوکرین میں جا کر نہیں لڑے گا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے اپنی طریق سے سبق سیکھ لیا ہے۔ امریکی فوجی جہاں بھی جا کر لڑے ہیں وہاں ان کو شکست ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ ویتنام میں لڑے، وہاں انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں لڑے، وہاں بھی ان کو شکست ہوئی، اور اب وہ عراق میں لڑے، وہاں بھی ان کو شکست ہوئی۔ اب وہ یوکرین میں جا کر کیا لڑیں گے جبکہ وہ پہلے ہی حوصلے ہار چکے ہیں۔ یوکرین نے اب اپنی مدد کے لیے پوری دنیا سے رضاکار بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کو صرف اپنا جنگی فوجی سرٹیفکیٹ دیں اور ان سے ویزا لیں اور یوکرین میں جا کر لڑیں۔ اب یہ جنگیں بھی پرائیویٹ کمپنیاں لڑیں گی، بھی اب ملٹی بلینئر بزنس بننے جا رہا ہے۔ یعنی اب ایسی کمپنی وجود میں آ گئی ہیں جو آپ سے پیسے لیں گی اور آپ کے لیے جنگ لڑیں گی۔ یہی حال یوکرین میں ہو رہا ہے۔ دنیا سے لوگ یوکرین میں رضاکارانہ طور پر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ایک ویب سائٹ کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے۔ ویب سائٹ پر اپنی اندراج کرائیں اور اس کے بعد آپ یوکرین میں جا کر رشیا کے خلاف جنگ کریں۔ اس سلسلے میں رشیا نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف یوکرین میں لڑنا چاہتا ہے تو رشیا اس کی حمایت کرے گا اور اس کو رازداری اور ویزا بھی دے گا۔ امریکی صدر نے اس سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ وہ اور نیٹو مل کر یوکرین کے انچ کا دفاع کریں گے۔ اگر انہیں تیسری ورلڈ وار جنگ بھی ہوئی تو وہ دفاع کریں گے۔ اب انہوں نے جنگ لڑنے کی بجائے رشیا پر مزید سخت پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ تنظیمیں بلیک واٹر اور دوسری تنظیمیں یوکرین میں جنگ لڑیں گی، تاکہ بہت سی امریکی تنظیمیں اب فوجی بھرتی کر کے یوکرین میں بھیج رہی ہیں۔ امریکہ نے یوکرین پر مزید سخت پابندیاں لگاتے ہوئے موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ ختم کر دیا ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیے جانے پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ آئٹم پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ صدر پوٹن نے شام سے 16,000 فوجی بھرتی کرنے کے عمل کی منظوری دے دی ہے۔ ایک ویڈیو شو ہو رہی ہے جس میں ہزاروں افرادوں نے کیموفلیج وردی پہنی ہوئی اور ہاتھ میں کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ رشیا کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہیں یوکرین میں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر داخلہ سرگئی لاروف نے مزید کہا ہے کہ ہم ایسے افراد کو لائیں گے جو پیسوں کے لیے جنگ نہ لڑیں بلکہ صرف والنٹری یعنی کہ رضاکار طور پر جنگ کے لیے آئیں۔ اس سے پہلے چچنیا میں موجود ہزاروں مسلمانوں نے یوکرین پر حملے کے لیے صدر پوٹن کا ساتھ دیا اور ہزاروں چچنیائی لوگوں نے یوکرین میں صدر پوٹن کا ساتھ دیتے ہوئے یوکرین کے خلاف رشیا کی مدد کی ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ورلڈ اس وقت رشیا کے ساتھ ہے، جبکہ کئی ایسے ملک بھی رشیا کے ساتھ ہیں جو امریکہ کے خلاف ہیں۔ امریکہ اس وقت پوری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکہ میں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے امریکہ ایران اور وینزویلا کی مدد کر رہا ہے۔
وہ اپنا تیل عالمی مارکیٹ میں لا سکیں اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کم کیا جا سکے۔ وینزویلا اور ایران پر امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اب امریکہ ان پابندیوں کو نرم کر رہا ہے تاکہ ان ممالک کا تیل بھی عالمی مارکیٹ میں بیچا جا سکے اور روس کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن جب تک روس اور یوکرین میں جنگ جاری ہے، تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ 14 سال بعد تیل کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے۔ جنگ سے سب سے زیادہ سبق بھارت کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کا ایشیا میں اتحادی ہے اور بھارت چائنا کے خلاف امریکہ کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ امریکہ صرف چائنا سے بچنے کے لیے بھارت کو اس علاقے میں بڑھاوا دے رہا ہے، لیکن بھارت نے جو کچھ دو روز میں کیا ہے وہ خود امریکہ کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل کو چائنا اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو کیا امریکہ چائنا کی مدد کے لیے آئے گا؟ امریکہ چائنا کی مدد کے لیے نہیں، بھارت کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا ابھی تک یوکرین نہیں پہنچا، جیسا کہ پاکستان کی جنگ میں تھا۔ تب تک چائنا کے ساتھ جنگ میں اپنا کئی ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ کھو چکا ہے۔ اسی تک ابھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ بھارت نے اپنا زیادہ تر ہتھیار رشیا سے خریدے ہیں۔ اس جنگ میں بھارت رشیا کے ساتھ تو نہیں، لیکن بھارت کا میڈیا یوکرین کے ساتھ ہے، رشیا کے مخالف ہے۔ یہ رشیا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ رشیا انڈیا کا ساتھ چھوڑ دے۔ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، مذاکرات پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔